عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم غلام عباس کے ایک افسانے فینسی ہیئر کٹنگ سیلون کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو یہ علامتی افسانہ غلام عباس کے دیگر افسانوں سے خاصا مختلف ہے۔ سیاسی اور سماجی ماحول کی عکاسی کرنے کے ساتھ ساتھ سماج کی کمزوریوں کو بھی غلام عباس نے اس افسانے میں واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد کے زمانے کے 4 حجاموں کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ یہ لوگ پہلے ایک ہوٹل میں ملتے ہیں اور پھر مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اکٹھے ہو کر کام کریں گے، اور پھر جگہ کی الاٹمنٹ کی خاطر کئی روز تک سرکاری دفاتر کا چکر کاٹتے ہیں، اور آخرکار انہیں شہر کے چوک میں ایک حجام کی دکان الاٹ کر دی جاتی ہے۔ مگر یہ چاروں اپنی کمزوریوں، بیوقوفیوں اور ایک دوسرے پر عدم اعتماد کے باعث ایک باہر کے شخص کے ہاتھوں یرغمال بن جاتے ہیں، اور ایک باہر کا شخص جو ہے ان کی دکان پہ قابض ہو جاتا ہے، اور یہ مالک ہونے کے باوجود اس سے ہر ماہ تنخواہ لے کر گزارا کرتے ہیں۔ دراصل غلام عباس یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے روپ میں کاروبار کی غرض سے انڈیا میں آئے تھے اور قبضہ کر لیا تھا، حکمران بن بیٹھے تھے، اسی طرح وہ 5واں شخص جو کہ منشی تھا، وہ بھی دکان کے منشی ہونے کے باوجود مالک بن بیٹھا۔ اس کے علاوہ غلام عباس کے نزدیک صرف پاکستان کو حاصل کر لینا ہی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ عوام کو سمجھ بوجھ، دیانتداری، معاملہ فہمی، محنت اور عقل مندی سے بھی کام لینا چاہیے۔ وہ تمام دکھ اور تکالیف جو وطن کی خاطر انہوں نے برداشت کی ہیں، اگر انہوں نے دیانتداری، معاملہ فہمی، سمجھ بوجھ، عقل مندی اور محنت سے کام نہ لیا تو وہ تمام تکالیف اور دکھ رائیگاں چلے جائیں گے، اور کوئی باہر کا آدمی ان پہ حکمرانی کرنے لگے گا۔ مضبوط گرفت اور واحد متکلم غائب کے صیغے میں لکھی گئی یہ کہانی جو ہے بیانیہ انداز میں لکھی گئی ہے، اور غلام عباس کی ہنرمندی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسلوب اس کہانی کا رواں دواں ہے، دلکش ہے، اور قاری کہیں بھی اکتاہٹ اور بوریت محسوس نہیں کرتا، بلکہ اس میں ہر وقت تجسس اور دلچسپی جو ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ غلام عباس نے تکرار لفظی کی صنعت کا استعمال کرتے ہوئے اس میں صوتی آہنگ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہانی کے مطابق ایک منشی نے 4 حجاموں کو غلام بنانے کی کامیاب کوشش کی۔ ان 4 حجاموں میں ایک ان کا استاد تھا، جو کہ ماہر استاد تھا، کاریگر تھا۔ ان کے اوپر جو ہے منشی نے رفتہ رفتہ ان کو لڑوانے کی کوشش کی، ان کے اندر اعتماد کی جو فضا تھی اس کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی، اور حجام جو تھے وہ ایک دوسرے پہ الزام لگانے لگے کہ زیادہ پیسے جو ہے فلاں لے جاتا ہے، زیادہ پیسے یہ لے جاتا ہے۔ آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ جو کچھ بھی وہ کمائیں گے وہ منشی کو جمع کروا دیں گے، اور شروع میں ہفتے بعد حساب ہونے لگا، اور بعد میں مہینے کے بعد حساب کیا جانے لگا۔ ان حجاموں کے استاد نے کہا کہ وہ کیونکہ ایک استاد ہے، کاریگر ماہر ہے، اس لیے اسے 150 روپے ماہوار ملنے چاہیے، دوسرے حجام کو 120، تیسرے حجام کو 100 روپے اور چوتھے حجام کو 80 روپے ملنے چاہیے۔ مگر مہینے بعد جب حساب ہوا تو ان کی تنخواہیں دینے کے لیے بھی منشی کے پاس پیسے نہ تھے، بعض نے تو ادھار لے لیے تھے۔ اسی لیے منشی نے ان کو کہا کہ میں نے کچھ روپے جو ہیں وہ ڈاک خانے میں اسی طرح کے مشکل وقت کے لیے جمع کروائے تھے، وہ میں تمہیں ادھار کے طور پہ دے دیتا ہوں۔ یوں وہ 4 منشی کے 100 روپے کے مقروض ہو گئے۔ اگلے ماہ منشی نے کسی دوسرے سیلون سے یعنی حجام کی دکان سے ادھار لا کر ان لوگوں کو تنخواہیں دی۔ پھر منشی نے کہا کہ تمہاری تنخواہیں دیگر حجاموں کی نسبت بہت زیادہ ہیں، اگر تمہاری تنخواہیں کم کر دی جائیں تو میں یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں ہر ماہ وقت پہ جو ہے وہ تنخواہ ملا کرے گی۔ اور یوں وہ 4 رفتہ رفتہ اس منشی کے مقروض ہو گئے اور اس کے تنخواہ دار ہو گئے۔ دراصل اس علامتی قسم کے افسانے میں غلام عباس نے قوموں کی معاشی عروج و زوال کی کہانی کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کو ایک آفاقی رنگ میں بیان کیا ہے کہ کس طرح ہوس، لالچ، نااتفاقی اور بد اعتمادی جو ہے وہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، اور وہ مالک سے یکدم نوکر کے درجے پہ
پہنچ جاتا ہے۔ شکریہ۔